نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نیپال سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں امت مسلمہ میں تفرقات لوگ پھیلا رہے ہیں اور ہم میں سے ایسے نادان بھی بہت ہیں جو ان تفرقات میں پڑ رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے میں نفرتیں ڈالنا، ایک دوسرے میں برائیاں پھیلانا اور ایک دوسرے سے جدا ہو جانا، یہ جو تفرقات ڈال رہے ہیں اور جو ان میں پڑ رہے ہیں، یہ دونوں بہرحال یہ کام مسلمانوں کا نہیں۔ ہمیں چاہیے تھا جو تفرقات ڈالیں ہم ان میں نہ، ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم نے جس رب کا، جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا، جس نبی پر ہم نے ایمان لایا ہے، جس قرآن پر ہم نے ایمان لایا، یہ ہم سے کہتے کیا؟ تفرقات میں کیا پڑ جانا ہے یا اس سے ہمیں خود بچنا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو بچانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھا سب مل۔ بہت ہی توجہ کے ساتھ یہ بات ہمیں سمجھ جانی چاہیے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ جو بات ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کے حوالے سے کہ ہمیں تفرقات میں نہیں پڑھنا، یہ رب منع فرما رہا ہے۔ اللہ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس رب پر ہم ایمان لائے ہیں، جس نے ہم سب کو پیدا کی، وہ رب ہمیں قرآن مجید میں منع فرما رہا ہے کہ ہمیں تفرقات میں نہیں پڑھنا، کہ اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر۔ یعنی کہ فلاں کو کہا اللہ نے، فلاں کو کہا اللہ نے، سب کو کہا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور آپس میں پھٹ نہ جانا۔ اللہ فرما رہا ہے آپس میں مت پھٹنا، ایک دوسرے میں جدائیاں مت ڈالنا، نہ ایک دوسرے سے جدا ہونا، یعنی فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا احسان یاد کرو کہ تم میں جب ایک دوسرے میں جدائیاں تھیں، ایک دوسرے میں نفرتیں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ایک دوسرے کا بھائی بنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تفرقات سے ہٹ کر آپس میں ایک دوسرے میں جدائیاں نہ ڈال کر بلکہ آپس میں بھائی ہو، آپس میں مل جانا، یہ رب ارشاد ہے کہ یہ میں نے احسان کیا جو ایک دوسرے کا دل ایک دوسرے کی طرف پھیر دیا۔ یہ تو رب کا بہت بڑا احسان۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ لوگ آپس میں فرقہ پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، اس بات کو دلیل بنا لیا ہے، لوگوں کا یہ ذہن بناتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تو اب ہم کیوں ایک ہو جائیں، ہم کیوں آپس میں ایک مل کر ایک ساتھ رہیں؟ تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن پاک کی آیت کو ہم سے زیادہ نہیں سمجھا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور اس بات کو ہم دلیل لے رہے ہیں کہ آقا نے جب فرما دیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو پھر ہم آپس میں ایک کیسے ہو جائیں؟ ایک کی بات کرنا، آپس میں اتحاد کی بات کرنا، یہ تو فضول ہو جائے گی معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس بات کو اس طرح دلیل بنا لیا کہ حضور نے تو خود فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے۔ ابھی کیا کسی نے غور کیا ہے کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات جو ارشاد فرمائی ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تو کیا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گڈ نیوز کی طرح ارشاد فرمایا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو خوشحالی سے ارشاد فرمایا تھا، خوشی انداز میں، خوشی لہجے میں ارشاد فرمایا تھا؟ نہیں، یہ خوشی کی بات نہیں تھی، یہ افسوس کی بات بتائی تھی آقا نے۔ تو کیا ہمیں بڑھ جانا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے تو یہ ثابت نہیں ہے کہ آقا نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں ہوگی، پر ہو جانا یہ تو نہیں فرمایا تھا ہم سے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر ایک ساتھ مضبوطی سے تھام لو، آپس میں جدا مت ہو جانا، آپس میں پھٹ نہ جانا، یعنی فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ تو یہ تو قرآن مجید میں اللہ بھی ارشاد فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو بعض لوگ اس رہتی دنیا میں اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ جب حضور نے فرما دیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو پھر اب اتحاد کی بات کرنا پھر بات فضول ہو جائے گی۔ اب ایک مثال چھوٹی سی ہم سمجھتے ہیں کہ حضور نے قیامت کی نشانی میں اگر یہ بات ارشاد فرمائی تو حضور نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت میں قیامت کی نشانیوں میں ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، یہ بھی ایک ہے نا، بے نمازی ہو جائے گی،
قیامت کی نشانی میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ گھروں سے ٹی وی کی آوازیں، گانے بازوں کی آوازیں آنے لگیں گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب نوشی عام ہو جائے گا، رشوت خوری عام ہو جائے گا. یہ ساری باتیں تو حضور نے ارشاد فرمائی نا، کہ جس طرح یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضور نے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے. تو اب اس بات کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو حضور نے یہ جو ارشاد فرمائی تھی قیامت کی نشانی میں کہ لوگ ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، تو کیا اب نافرمان اولاد کو کیا اس بات کی اصلاح نہیں کی جائے گی؟ یہ منع فرمایا تھا آقا نے. اب اس بات کو ہم دلیل بنا رہے کہ حضور نے جب فرمائی دیا کہ ماں باپ کے نافرمان اولاد ہوں گے تو اب ہمیں اصلاح کی بات کرنا اب فضول ہے. اب کوئی کہے کہ حضور نے تو فرمائی دیا تھا کہ میری آنے والی امت میں شراب نوشی عام ہو جائیں گی، شراب خوری عام ہو جائے گی، اس پر واعظ و نصیحت کرنا ہم چھوڑ دیں؟ معاذ اللہ. حضور نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں آنے والے وقتوں میں زنا خوری عام ہو جائے گی. تو کیا اب زنا خوروں کو، زانی کو واعظ و نصیحت کرنا چھوڑ دیں؟ حضور نے فرمایا تھا کہ بے نمازی ہوں گے، گھروں سے گانے بازوں کی آوازیں آئیں گی، تو کیا ویسے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا ہم چھوڑ دیں گے؟ اور تو رب ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، تو اب واعظ و نصیحت کرنے کا تو رب بھی حکم دے رہا ہے. اور حضور کی یہ جو حدیث کہ حضور نے فرمایا کہ میرے آنے والی امت میں ایک برائیاں پھیل جائیں گی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. تو حضور کا یہ فرمان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حضور نے کہا تھا کہ جب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے تو پھر واعظ و نصیحت کو چھوڑ دینا اور تم فرقہ پرستیوں میں پڑ جانا اور تفرقات میں پڑ جانا، ایک دوسرے سے تعلقات کو چھوڑ دینا. یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا. آج کل کے علماء جو یہ بات کرتے ہیں، ایسے لوگ جن کو شرم آنی چاہیے تھی ایسی بات کرنے والے، ان کو یہ بات سوچنا چاہیے تو وہ خود اٹھیں، اپنا بوریا بستر باندھ لے، کتابیں بوری میں رکھ کر اور پھر وہ ہٹ جائیں کہ واعظ و نصیحت کی اب ضرورت نہیں. حضور نے تو فرمائی دیا کہ زانی بڑھ جائیں گے قیامت سے پہلے، تو اب ان کو واعظ و نصیحت نہیں کرنا. اور ماں باپ کے نافرمان اولاد آ جائیں گے، اب ان کو تو واعظ و نصیحت کرنا نہیں کہ حضور تو خود ہی فرمایا تھا، تو اب ان کے پیچھے لگنا کیوں؟ یہ غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب ان کو واعظ و نصیحت نہیں کرنا ہے، ان کو بیان نہیں سنانا ہے، ان کو دین کا پیغام نہیں دینا ہے، حضور کی لائف کو نہیں بتانا ہے، حضور کی زندگی کو نہیں سنانا ہے؟ سب کرنا ہے. ہمیں واعظ و نصیحت کرنا، ہمیں بیان کرنا ہے. ہمیں جو دین سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو لازم ہے کہ ہمیں دین کی طرف لانا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو اس طرح مت گھما کر بات کریں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ 73 فرقوں میں. حضور نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، لیکن اے لوگ تم آپس میں مت بٹ جانا. لیکن اب ایسا نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے دلوں میں ایک مسلمانوں کی محبت قائم ہے الحمدللہ عز وجل. ہم اس پر دن رات محنت کریں گے. اور پھر جب حضور کا یہ فرمان کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تو یہ افسوس کے ساتھ آقا نے خبر دی تھی. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ میری امت 73 فرقوں میں نہ بٹے. آقا علیہ السلام اب بھی چاہتے ہیں کہ ہم 73 فرقوں میں بلکہ کسی فرقوں میں نہ بٹیں، آپس میں تفرقات نہ پھیلائیں. اور الحمدللہ جو اس بات پر عمل کر لے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو اچھے سے سمجھ جائے اور ہو وہ ایمان والا مضبوط، جو جانتا ہے کہ ہمیں آپس میں تفرقات میں نہیں پڑنا، آپس میں ایک دوسرے میں جدائیاں نہیں ڈالنا ہے، جو اس بات کو جانتا ہے، جو اتحاد کی محبت اپنے دلوں میں قائم رکھتا ہے، تو وہ اکیلے جہاد کے لیے کھڑا ہو کر اور اس بات کا اعلان کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو اس بات پر ہم عمل کرتے ہوئے ہم آپس میں اکیلے جھنڈا اٹھا کر اسلام کا اور سب کو اس جھنڈے کے تلے لائیں گے، اللہ کی رسی کو مضبوط سے خود پکڑیں گے اور دوسروں کو اس رسی کو پکڑوائیں گے اور آپس میں جدا نہیں ہونے دیں. اس بات پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. جو اس باتوں کو بات گھما کر جو باتیں کرتے ہیں ان کے چکر میں نہ پڑے. اب خیال آتی ہے بہرحال وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کیا اس بات کو بھول گیا کہ حضور نے صحابہ کرام کو آپس میں کیسے جمع کر کے اکٹھا کر کے رکھا؟ حضور نے ایک دوسرے میں محبت، آپس میں پیار محبت، حسن سلوک، حسن کردار کو کیسا ہمیں ایک پیغام دیا، اس بات کو ہم بھولے بیٹھے. تو جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم پھر کس علماء کی بات کو سنیں، بہت ہی آسان طریقے سے ہم اگر سمجھیں تو یہ دیکھیں کہ ہمیں واعظ و نصیحت کرنے والے تو بہت ہیں، پر دیکھیں کیا حضور کے سنتوں پر عمل کرنے والے موجود ہیں؟ اگر واقعی میں حضور کی جو سنتوں پر عمل کر رہے ہیں نا، پیروی کر رہے ہیں، حضور کی زندگی کو جو فالو کر رہے ہیں اور وہ ہیں علماء، تو ہم ان کی باتوں کو مان سکتے. ہمیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس علماء کی بات کو مانیں. فلاں علماء کہہ رہے ہیں اس طرح کہ ہم ایک دوسرے سے جدا رہیں، فلاں علماء کہہ رہے ہیں، فلاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سنی ہیں، وہ دیوبندی ہے، وہ 24 ہے، وہ وہابی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ رافضی ہے، تو وہ شیعہ ہے، تو وہ بریلوی ہے، تو وہ سنی ہے.
تو بہرحال ہمیں ان چیزوں میں نہ پڑے، ہمیں ایک ہو جائے، ہمیں آپس میں پیار اور محبت سے ایک رہنا ہے. ہمیں کوئی یہ نہیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ حنفی ہیں تو شافعی کے طریقے سے نماز پڑھنا شروع کر دیں. آپ حنفی ہیں بھائی، حنفی رہیں، لیکن شافعی سے نفرت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے آپ کو؟ آپ شافعی ہیں، حنفیوں سے نفرت کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ تفرقات کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ قرآن کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ سے جنگ کیوں لے رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال اگر ہم لیں کہ ایک گھر میں کئی اولاد ہوں، کئی بچے ہوں، اور وہ آپس میں لڑنے لگے، آپس میں ایک دوسرے میں تفرقات پیدا ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے میں جدائیاں ہونے لگے، تو ذرا غور کریں اس باپ کے دل پر کیا ٹوٹے، اس باپ کو کیسا لگے گا؟ بالفرض آپ اس جگہ آ جائیں کہ آپ باپ ہوں، آپ کی اولاد ایک دوسرے میں تفرقات سے آپس میں ایک دوسرے میں جدا ہو رہے ہیں، آپ کے دل پہ کیا گزرے؟ آپ فیصلہ کیسا لگے گا؟ ذرا غور کریں. جس رب کائنات نے اس کائنات کو بنایا، جس رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا، اپنے بندوں کو پیدا فرمایا، اور آج ہم بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کیوں لڑ رہے ہیں. ہم اپنے مسلک کو فالو کریں، فلاں اپنے مسلک کو فالو کر رہا ہے، لڑ کیوں رہے ہیں جب ہم اپنی ہی والی کر رہے ہیں، وہ اپنی ہی والی کر رہے ہیں، تو ہمیں لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ حنفی ہیں تو آپ حنفی والی مسلک کو فالو کیجیے، مانیے، سب کو درست رکھیے، آپ اپنے مسلک کو فالو کرتے رہیے. آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ دیوبندی ہو جائیے، آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ 24 ہو جائیے، آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا آپ رافضی ہو جائیے، شیعہ بن جائیے، اور کوئی دیوبندی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سنی ہو جائیے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ ہو جائیے. بہرحال اگر حضور کی زندگی کو اٹھا کر اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضور کی زندگی میں سر تھا بقدم صرف اچھائی ہے، سچ بولنا. اب اگر کسی دیکھا جائے تو کسی کے اندر بہت ہی اچھی کوالٹی ہے، فلاں کے اندر دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت ہی اچھی، وہ تبلیغ دین بڑے اچھے انداز میں کر رہے ہیں. دوسرے فرقے میں دیکھا جائے تو وہ قرآن پاک کو بہت ہی بہتر انداز سے پڑھ رہے ہیں. اگر اور دوسرے اس میں دیکھا جائے تو ان کے حسن سلوک بہت پیارے ہیں، حسن کردار بہت ہی پیارا ہے. پر یہ سارے لوگوں کے اگر کردار کو ملایا جائے، سارے لوگوں کی اچھائی کو ملایا جائے، سب جا کر حضور کی زندگی سے یہ مل جا رہی ہے. لیکن ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ شیطان کو، ابلیس کو کر رہے ہیں تفرقات ڈال کر. یہ تو شیطان کا کام ہے، یہ تو شیطان کا کام ہے کہ آپس میں جدائیاں ڈالنا، آپس میں تفرقات پیدا کرنا، آپس میں نفرتیں ڈالنا، یہ تو شیطان کا کام ہے، ہم مسلمانوں کا کام نہیں. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان آپس میں 73 فرقوں میں بڑھ جانا تھا، حضور نے فرمایا تھا، تو آج ہم کیسے ایک ہو جائیں؟ واعظ و نصیحت کی بات کو کیوں کریں؟ تو بہرحال اسی بات پر توجہ لے لیں کہ حضور نے اس کے علاوہ بھی اور بھی فرمایا تھا کہ میری امت زانی ہو جائے گی، میری امت ماں باپ کے نافرمان اولاد بن جائیں گے، تو پھر ان کو واعظ و نصیحت نہیں کریں گے؟ لازم ہے کہ کریں گے. اور ان کو واعظ و نصیحت کرنے کا رب خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ تم میں گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے، اور جو لوگ ایسا کریں وہی لوگ منزل تک پہنچے، وہی لوگ کامیاب ہوئے، وہ لوگ فلاح پائے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ پھر ہم کس علماء کی بات کو مانیں. تو کس علماء کی بات کو مانیں؟ بہت آسان ہے، اس علماء کی بات کو مانیں جو حضور کی زندگی کو اصل صحیح طور پہ فالو کر رہا ہے. آپ کو یہیں سے پتہ چل جائے گا، جو جتنا عملدار عالم ہو اس کی بات کو جب آپ مانیں گے، اس کی بیان کو سن کر آپ باتوں کو سمجھیں گے، تو آپ لازم ہے کہ انشاءاللہ فلاح پائیں گے. اس میں ایک یہ بھی سی بات ہے، نے تو یہ ارشاد فرمایا 73 فرقوں والی بات، تو حضور نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد بظاہر دنیا سے میں 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اپنی اہل بیت کو ارشاد فرمایا حضور نے. تو قرآن اور اہل بیت کو حضور نے فرمایا کہ میں ان کو چھوڑے جا رہا ہوں، جو ان کو مضبوطی سے پکڑ لے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو. تو اب جو لوگ سوچتے ہیں کس علماء کی بات کو سنیں، فلاں علماء تو یوں کہتے ہیں، فلاں علماء یوں کہتے ہیں، تو حضور نے جو اس بات کو فرمایا اس کو تو سب مان رہے ہیں نا، آپ بھی تو مان رہے ہیں. آپ تو سوچ رہے ہیں کہ ہم کس عالم کو فالو کریں، کس عالم کی بات کو سنیں، تو آپ یہ تو مان رہے ہیں نا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو جس قرآن کو حضور نے چھوڑا ہمارے لیے، اس قرآن میں کیا لکھا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر تھام لو اور آپس میں تفرقات نہ پیدا کرو. قرآن کی اس بات کو اگر ہم مانیں، پھر آ جاتے ہیں اہل بیت کی زندگی پر. اس دنیا میں آقا کے آل موجود ہیں الحمدللہ، اور وہ ہے الحمدللہ عالم دین بھی موجود ہیں. حضور کے آل بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں. حضور نے فرمایا نبیوں کے وارث ہوں گے علماء، عالم دین یہ نبیوں کے وارث ہیں. لیکن پھر یہ دیکھیں کہ حضور کی آل میں بھی عالم دین موجود ہیں.
اگر ہم ان کی زندگی کو فالو کر لیتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو فالو کر لیتے ہیں، ان کے مسائلوں کو، ان کے بیان کو مان لیتے ہیں اور ان پر آنکھ بند کر کے چلنے لگتے تو حضور نے فرمایا تھا فلاح پا جائیں گے، تو پھر اب ٹینشن کی بات ہے ہی نہیں نا۔ تو آج کل کے یہ کیسے لوگ ہیں جو تفرقات میں ڈال رہے ہیں، تو ان کی نہ سن کر ہم کیوں نہ ہو کہ سادات کرام دنیا میں الحمدللہ موجود ہیں، سید موجود ہیں، عالی نبی موجود ہیں، اور الحمدللہ یہ عالم ہو، یہ حضور کے اہل بیت کے اولاد ہیں، اگر ہم ان کو مضبوطی سے فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ فلاح پا جائیں گے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنے اہل بیت کو، اور ان دونوں کو اگر مضبوطی سے جو تھام لے ہوا اس نے کامیابی پا لیا، اس نے فلاح پایا۔ یہ کافی ہے اتنا، اور ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے، تو الحمدللہ اس کو فالو کریں، اس بات کو کہ ہم مسلمان ہاتھ جوڑ کر میں التجا کرتا ہوں کہ ہم سب مسلمان آپس میں تفرقات نہ ڈالیں، کہ اس سے بہت ہی بڑی ایک وبال آ رہی ہے، ایک بیماری پھیل رہی ہے، ایک بہت بڑا نقصان جو کہ ہو چکا ہے۔ اگر ہم ایسے ہی تفرقات میں پڑے رہیں جس طرح پڑے ہیں، اور اگر پڑے رہیں تو سوچیں جس طرح پڑے ہیں اس سے پہلے ہماری زندگی میں کیا ہوا، ہم آپس میں الجھے رہے اور کوئی غیر آ کر کیا کر گیا، ہم آپس میں صرف لڑتے رہے، ایک ہو کر کاش چلے ہوتے تو آج فلاح پائے ہوتے، آج ہماری بادشاہت ہوتی، لیکن ہم آپس میں الجھ گئے تو آج ہم پر ادنا سا شخص آ کر بھی ہم پر حکومت کر رہا ہے، شراب کو جو عام کر رہا ہے، زنا کو جو عام کر رہا ہے، جو مسجدوں کو ویران کروا رہا ہے، جو مسجدوں کو شہید کروا رہا ہے، توڑوا رہا ہے مسجدوں کو، وہ ہمارا حاکم بنا بیٹھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے میں صرف الجھے پڑے ہیں، ایک دوسرے میں تفرقات پیدا کر رہے ہیں، ایک دوسرے میں جدائیاں ڈال رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہم جدا ہیں۔ آج ہم مسلمانوں پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں، اب مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، فقط کیوں؟ کیونکہ ہمیں تنہا سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ ہم خود ظاہر کر بیٹھے ہیں کہ ہم تنہا ہیں، ہم اکیلا ہی جھنڈا لے کے کھڑے ہیں کہ ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہے، ہم اکیلے ہیں، ہم اسلام سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اسلام سے ہٹ کر بات کر رہے ہوں گے تو ہم پر غیر آ کر کیوں نہ مسلط ہو جائے گا، اور جب ہم ایک ہو کر، جس طرح اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کے رسی کو ایک ساتھ مل کر مضبوطی سے تھامو، اس طرح اگر کیے ہوتے تو ایک غیر ہم پر اٹیک کرنے سے پہلے، ایک غیر ہم پر وار کرنے سے پہلے یہ سوچتا کہ یہ اکیلا نہیں ہے، یہ اسلام کا جھنڈا لے کے کھڑا، اس اسلام کے جھنڈے کے نیچے یہی اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے نیچے سارے مسلمان موجود ہیں۔ لیکن آج ہم فرقہ پرستی میں پڑے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہیں، اور ہم پر آ کر ایک غیر حاوی ہو رہا ہے، مسلط ہو رہا ہے۔ تو پیارے محترم ہمارے دینی بھائیوں، اس باتوں کو اپنے دل کے کان سے سن کر اپنے دل میں بسا لیں، اپنے دل کو اس بات پر منائیں کہ آج ہم مسلمان کیوں جدا ہیں، ہمیں ایک ہو جائیں، ہم ایک رہیں گے، بہت مضبوطی سے رہیں گے، اور ایک ہو کر جب دین کا کام کریں گے ہمارا دین جلد پھیل جائے گا، اور ہم پر جو غیر بادشاہ، غیر حاکم مسلط ہے یہ بھی نہیں رہے گا۔ تب ہمارا کوئی دیندار، اصل جو دین کو سمجھتا ہے، جو مسلمانوں کے دردوں کو سمجھتا ہے، وہ ہمارا حاکم ہوگا۔ لیکن ہم اگر ایسے ہی الجھے رہیں گے آپس میں ایک دوسرے میں، تو ہمیں تنہا سمجھ کر، ہمیں ایک دوسرے سے ایسا، ہم جو ایک دوسرے کو جدا کر رہے ہیں، غیر ایسا ہمیں جدا کر دے گا، ہم ڈھونڈیں گے بھی تو کوئی نظر نہیں آئے گا قبر کے علاوہ۔ تو بہرحال آج ہمیں نیت کرنا چاہیے کہ حضور کا یہ فرمان جو ہماری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ بات حضور نے خوشخبری نہیں سنائی تھی، تو حضور نے بہت افسوس کے ساتھ جو اس بات کو ارشاد فرمایا، تو اس پر ہم یہ ساتھ نہ دیں کہ ہم حضور نے فرمایا تو ہم 73 فرقوں میں بٹا ہی دیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ تو شیطان کا کام تھا نا کہ اس 73 فرقوں میں بانٹ دے گا، حضور نے فرمایا تھا، تو اب اس میں ہم ساتھ دیں گے؟ نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اب ہمارا کام ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ ہمیں بٹنے نہیں دینا ہے، ہمیں ایک ہو کے چلنا ہے، جیسا کہ قرآن میرے ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفرقات سے منع فرمایا، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم مسلمانوں کو ایک اور نیک ہو کر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام، اہل بیت علیہ رضوان علیہ السلام کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپس میں ایک دوسرے میں اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے میں محبت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مل کر ایک ساتھ اسلام کا پرچم اٹھا کر اسی کے سائے تلے جا کر دین کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی خصوص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔